بلیز نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 9 مارچ بروز پیر کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبروں کی جانب۔ خلیجی ممالک امریکہ و اسرائیل سے شدید ناراض، ایران پر حملے کی پیشگی اطلاع نہ دینے کا لگایا گیا الزام۔ گلف ممالک کی ایران پر اسرائیل امریکہ کے حملوں پر ناراضگی، ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں میں اضافہ۔ کچھ گلف کنٹریز نے ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حالیہ حملوں کے طریقہ کار پر شدید عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ ان ممالک کا کہنا ہے کہ 28 فروری کو کیے گئے مشترکہ حملے سے قبل انہیں کسی بھی طرح کی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے وہ ایران کی جانب سے ممکنہ جوابی کارروائی کا بروقت سامنا کرنے کے قابل نہیں تھے۔ امریکہ میں بھی پیٹرول کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ ایران سے جنگ کے نتیجے میں امریکہ میں پیٹرول کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ ایران سے جنگ کے نتیجے میں دنیا کی معیشت شدید متاثر ہو رہی ہے۔ تیل اور گیس کی ترسیل بند ہونے کی وجہ سے ان کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ تاہم مہنگائی کی اس لہر سے صرف دنیا ہی نہیں بلکہ خود امریکی عوام بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ایران سے جنگ کے پہلے ہفتے میں ہی امریکہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پکوان گیس سلنڈر کی قیمتوں میں بھی زبردست اضافہ، حیدرآباد سمیت اہم شہروں میں سلنڈر کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں LPG گیس کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، حیدرآباد میں گھریلو سلنڈر کی قیمت 965 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ ملک بھر میں گیس کمپنیوں نے گھریلو اور کمرشل LPG سلنڈرز کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گھریلو 14.2 کلو کے سلنڈر کی قیمت میں 60 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 115 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ نئی قیمتیں آدھی رات سے نافذ العمل ہے۔ ممکنہ میزائل خطرے کے پیش نظر دبئی میں ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت داخلہ نے دبئی بھر میں ہنگامی الرٹ جاری کیا ہے اور مقامی افراد کو ممکنہ میزائل خطرے کی وارننگ کے بعد فوراً محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ دبئی کے رہنے والوں کو جمعے کے دن تقریباً دوپہر 12 بجے موبائل الرٹس موصول ہوئے ہیں جن میں ممکنہ میزائل حملے کے خطرے سے خبردار کیا گیا۔ موبائل الرٹ میں لوگوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں جانے کا مشورہ دیا گیا۔ گلف نیوز کے مطابق دبئی کے مختلف علاقوں میں موبائل فونز پر یہ پیغامات روانہ کیے گئے۔ ایران غیر مشروط ہتھیار ڈال دے، ڈونالڈ ٹرمپ کا بیان۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز ایران سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی مذاکراتی معاہدہ نہیں ہوگا۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام نے کہا کہ ان کی افواج نے تہران میں ایک زیر زمین بنکر تباہ کر دیا ہے جسے ایران کے سپریم لیڈر استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ حملہ تہران پر شدید فضائی حملوں کی ایک نئی لہر کا حصہ تھا۔ اسرائیلی فوج نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر بھی شدید بمباری کی اور لبنان میں مزید انخلاء کی وارننگ بھی جاری کی ہے۔ مجھے ایران کے نئے سربراہ کے انتخاب کے عمل میں شامل کیا جانا چاہیے تھا، ٹرمپ کا بیان۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے بیٹے مجتبی خامنئی انہیں بطور ایران کے نئے رہنما ناقابل قبول ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ جس کے ذریعے انہوں نے یہ انٹرویو دیا اور کہا کہ مجھے ایران کے اگلے سربراہ کے انتخاب کے عمل میں شامل کیا جانا چاہیے۔ ٹرمپ نے آیت اللہ خامنئی کے بیٹے مجتبی خامنہ کو بطور ایران کا نیا سربراہ ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایسا شخص چاہتے ہیں جو کہ ایران میں ہم آہنگی اور سکون لانے میں اہم کردار ادا کر سکے۔ ایران سے جنگ مہنگی پڑنے لگی، امریکہ کے روزانہ 8,000 کروڑ روپے خرچ ہونے لگے۔ ایران کے ساتھ جاری جنگ میں امریکہ کو بھاری مالی بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ روزانہ اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے جس کے معاشی اور سیاسی اثرات بھی بحث شروع ہو گئی ہے۔ واشنگٹن میں قائم ایک تحقیقی ادارے کی رپورٹس کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ کے ابتدائی 100 گھنٹوں میں ہی امریکہ نے تقریباً 3.7 ارب ڈالر خرچ کر دیے۔ اس کے بعد پہلے ہفتے کے دوران اوسطاً روزانہ 900 ملین ڈالر خرچ ہوئے۔
جاپان میں برڈ فلو کا قہر، 1,90,000 مرغیاں تلف کرنے کا فیصلہ۔ جاپان نے ملک کے شمالی خطے ہوکائیڈو کے ایک پولٹری فارم میں برڈ فلو کے پھیلاؤ کی تصدیق کی ہے۔ آفیشلز کے مطابق یہ اس خطے میں اس موسم کا چوتھا جبکہ پورے جاپان میں 21واں معاملہ ہے، جس کے بعد احتیاطی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ وزارت کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ متاثرہ پولٹری فارم ہوکائیڈو کے شہر ابیرا میں واقع ہے، جہاں پر تقریباً 1,90,000 مرغیاں پالی جا رہی ہے۔ گاڑیوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ اب کمپیوٹر دے گا۔ تلنگانہ حکومت ریاست میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور سڑک حادثات پر قابو پانے پرانی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی تیاری کر رہی ہے۔ حکومت کا ماننا ہے کہ سڑکوں پر دوڑتی کھٹارا اور غیر معیاری گاڑیاں ماحولیاتی بگاڑ اور حادثات کی بڑی وجہ بن رہی ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ نے گاڑیوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے روایتی طریقہ کار کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خواب سے حقیقت تک کا سفر، سعودی عرب کی اسسٹنٹ پروفیسر سے IPS آفیسر بننے تک ڈاکٹر بشرا بانو کا متاثر کن سفر۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس نے ہمت اور عزم کے ساتھ اپنی تقدیر بدل دی۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے جو کہ اس کی ہم سفر اور ساتھی ہوتی ہے، لیکن بشرا بانو کے معاملے میں یہ روایت مکمل الٹی ثابت ہو گئی۔ ڈاکٹر بشرا بانو کی کامیابی کی داستان محنت، عزم اور حوصلے کی ایک روشن مثال ہے۔ انہوں نے ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ یونین پبلک سروس کمیشن کا امتحان کامیابی سے پاس کر کے اپنے خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے